إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اس کے بعد درود و سلام نچھاور ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، مجھے آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اتحاد و اتفاق. قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، اتحاد اور اتفاق ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے. میرے بھائیوں، آپس میں مل کر رہنا اور ایک ساتھ مل جل کر رہنا، اسلام نے اس کی کتنی زیادہ اہمیت دی ہے. انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے درمیان دینا چاہتا ہوں. اسلام سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے سے پہلے، اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کر کے بہت دن تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی. آپس میں اختلاف تھا، آپس میں انتشار تھا، آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے بہت دن تک یہ باتیں چلتی رہتی تھی. لیکن جب اسلام آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی اور سب کو ایک جسم کے مانند اسلام نے ایک مومن ایک دوسرے مومن کی جو مثال دی ہے، ایک جسم کے مانند مثال دی ہے.
جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مومن کی مثال ایسے ہی ہے، پورے جسم کی طرح ہے. جسم میں اگر کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو پورا جسم اس کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح ایک مومن ایک دوسرے مومن کے ساتھ رہنے کے اتحاد اتفاق کی یہ تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں، آپس میں مل کر رہنا، آپس میں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آپس میں مل جل کر رہنا، یہ اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کو آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اتفاق اتحاد کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین نے کہیں پر جہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات عرض کر دی ہے کہ آپس میں مل کر رہو. اگر آپس میں انتشار کرو گے، اگر آپس میں لڑ جاؤ گے، اگر آپس میں انتشار کرنے بیٹھ جاؤ گے تو آپس میں تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں اگر صحیح معنوں میں ہم کو مضبوط رہنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے ساتھ توحید پکی ہو، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. اس لیے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو. رسی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن. میرے بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں بٹو مت. دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کیا؟ آپس میں لڑو مت، آپس میں انتشار مت کرو، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہو. میرے بھائیوں، میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ جمع ہوں گے، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا کیا اثر ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا ہی کے اندر، آج ہم جس دیش میں رہتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. میرے بھائیوں، اگر مضبوطی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں. اب کس میں ملنا ہے؟ اتحاد کس پر قائم ہوگی؟ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اتحاد کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، اتحاد کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، اتحاد اتفاق کے تو نعرے سب لگاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اتحاد کیسے قائم ہوگی؟ یہ ہم ایک ساتھ مل کر کے اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ہم مل جل کر رہیں گے، اگر ہم ایک ساتھ مل کر رہیں گے تو انشاءاللہ دشمنیں ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم مضبوط رہیں گے. دیکھیے ہر ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے، اچھا ایک جسم ہے نا، جسم، پورا جسم میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پورا جسم کے اندر اللہ نے الگ الگ اعضاء، الگ الگ پارٹس اللہ رب العالمین نے بنائے، ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ہے، سر ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، پیر ہے، جسم ہے، دل ہے، پورا جسم الگ الگ حصوں کو اللہ رب العالمین نے بانٹ دیا ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، اور اسی طرح دماغ کا کام ہے سوچنا، دل دھڑک رہا ہے. اسی طرح پیر ہے، اس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں. یہ جسم پورا سب ایک ایک کام کرتا ہے تب جا کے جسم بنتا ہے. اگر جسم سے ایک چیز بھی اگر انکار کر دے، اگر آنکھ کہے کہ میں نہ دیکھوں، آنکھ نہ رہے تو انسان نامکمل ہے، وہ اندھا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. دل ہے لیکن دھڑکتا نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا. اپنے سر ہے اگر الگ جسم سے الگ کر دیں گے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ہاتھ ہے، اگر ہاتھ نہ رہے تو آدمی
किसी चीज को पकड़ नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इसी तरह पूरे जिस्म मिलकर कभी ये नहीं कहता, हाथ का ये कहना नहीं होता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं इसलिए मेरा ज्यादा नाम होना चाहिए। दिमाग कहता है नहीं, पूरे जिस्म को तो मैं देख संभालता हूं। दिल कहता है अगर दिल ना रहे तो इंसान जिंदा ना रहे। मेरे भाइयों, पैर कहता है मैं काम करूंगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, सब मिल करके काम करते हैं तब जिस्म बनता है। इसी तरह मेरे भाइयों, हर एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं न कहीं, कोई मालदार है, कोई कमजोर है, कोई नेक है, हो सकता है कोई बुरे आदमी भी है लेकिन समझाने के बाद वो अमल करने लग जाए। कोई आलिम है, कोई मुताल्लिम है, कोई पढ़ने वाला है, कोई तालिब इल्म है, कोई मर्द है, औरत है, ये सब मिलकर के सोसाइटी, ये सब मिलकर के एक मिल्लत बनती है मेरे भाइयों। और हम सबको एक साथ मिलकर के, जैसे हम एक दीवार देखते हैं ना, दीवार एक ईंट दूसरे को मजबूत बनाती है, एक ईंट दूसरे, इसलिए ना एक मोमिन दूसरे मोमिन को क्या मिसाल दी है? दीवार की तरह मिले रहते हैं। जब ये मिलते हैं तब जाकर के दीवार बनती है मेरे भाइयों। इसी तरह जब हम सब मिलेंगे तब मजबूती आएगी। जैसे जिसमें हाथ है ना, हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं। एक उंगली से अगर हम किसी को कुछ करना चाहें तो इसके अंदर ताकत नहीं है। 2 उंगली बनने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी ताकत आती है, तीसरी उंगली के बाद और थोड़ी सी ताकत, 4, 5 बनने के बाद फिर मेरे भाई एक ताकत आती है। इसी तरह आप तन्हे तन्हा कुछ नहीं कर सकते। आप जब मिलकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप जहां पर भी जाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे मेरे भाइयों। शेर जो होता ना, शेर वो क्या होता मालूम है? जंगल का शेर वो राजा है। शेर क्या है? जंगल का राजा है, बादशाह जिसको बोल सकते हैं। लेकिन वो भी कब तलाश करता है, कब वो शिकार करता मालूम है? जब देखता है कि कोई तन्हा है, तन्हे तन्हा है, जाकर के उस पर शिकार करता है। भैंस है ना, देख शेर जाकर के जंगल में, आप तो देख सकते हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरे लगे हुए हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, कि आप इसको जंगल का आप देख सकते हैं कि किस तरह शिकार करते हैं। तो देखते जैसे भैंस अगर तन्हा है तो जाकर के इसको शिकार करता है, लेकिन यार पूरे झुंड के साथ भैंस रहे तो जंगल का राजा जो है ना, जंगल का शेर जो भी है, शेर जिसको बोलते हैं ना, वो भी वहां से भाग जाता है। अगर सब एक साथ मिले रहते हैं तो शेर भी भाग जाता है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है। आज माफ कीजिएगा, आज तो मसला यहां तक आ गया है कि हम घर में भी एक साथ मिलकर नहीं रहते। भाई है, भाई भाई में नहीं बन रहे। माँ बाप बूढ़े हो गए, बेटा जवान है, माँ बाप को हम साइड कर दिए। एक घर सोसाइटी जो है ना, आज हम वहां पर भी इत्तेहाद इत्तेफाक कायम नहीं कर पा रहे। कैसे होगा मेरे भाइयों? आज हम परेशान हैं। आज लोग सोच रहे हैं कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन मेरे भाई आज छोटी छोटी बातों को लेकर के हम इंतजार में हैं। हम बातों, छोटी छोटी बातों में, मालूम है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, सहाबा को एक साथ करके, मुख्तसर में बताना चाहता हूं कि अंसार और मुहाजिर में एक छोटी सी बात में, बहुत बड़ी बात नहीं, आपस में तू मैं हो गई। और ये बात इतनी बढ़ गई कि करीब था कि मतलब आपस में लड़ पड़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और देखे कि आपस में अपनी आवाज पुकारने लगे, या अंसार या मुहाजिरीन, और दोनों टीमें तैयार हो गई और आपस में करीब था कि लड़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी तो मैंने इस चीज को खत्म किया था, अभी तो ये लड़ाई जाहिलियत की लड़ाई है, हमने खत्म किया था और बहुत दिन नहीं हुआ है, और आज आपने फिर ये आवाज लगाने शुरू कर दी। अभी मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और आपस में फिर वही लड़ाई शुरू कर दी। मेरे भाइयों, ये अंसार किसी इंसान का दिया हुआ नाम नहीं था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। ये मुहाजिर किसी इंसान का दिया हुआ नाम नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाम रखा। लेकिन इसके बावजूद भी, ये नाम रहने के बावजूद भी, अगर ये काम गलत होगा, आपस में इंतशार का होगा, तो मेरे भाइयों ये खैर का काम नहीं है, ये जहालियत का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तो मेरे भाई आज हम सोचें
آج چھوٹی سے اگر ہمارے لائق کوئی کام نہ ملے تو ہم انتشار کر لیتے ہیں، ہم الگ ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر واقعی میرے بھائیو آپ مومن ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ملیے، ملائیے، بیٹھنے کی کوشش کیجیے، مسئلے کو حل نکالیے. اور جتنا اتحاد اتفاق میں طاقت ہے میرے بھائیو، اب تنہا وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. مل کر کام کریں انشاءاللہ. جب 10 آدمی مل کر کام کریں گے تو وہ کام کرنے میں آسانی ہوگی اور بہت تیزی کے ساتھ آپ ایک کام کر لیے جائیں گے. لیکن ایک آدمی تنہا پورا کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے میرے بھائیو توحید، اچھا یہ اتحاد قائم کیوں ہو گیا؟ ہر ایک آدمی نعرہ لگاتے ہیں کہ میرے بھائیو ہر ایک آدمی ہر ایک اپنے مسلک میں رہنے دو، جس دین پر قائم ہے رہنے دو، ہم کو اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، نہ اپنے مسلک کو مجھے چھوڑنا ہے نہ دوسرے مسلک کو چھیڑنا ہے، تو دین قائم ہو جائے گا. یہ اتحاد اتفاق قائم کر لیں گے. میرے بھائی یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، نہیں صحیح ہے. ہم توحید، ایک اللہ کی عبادت، میرے بھائی اس میں ہم کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں. ہم اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو جو بنایا ہے، ہمارے یہاں پر دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت ہے، ہم اس میں کسی طرح کے کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے. اللہ نے جس مقصد کے تحت ہم سب کو بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا. اللہ نے سب کچھ بنایا اور عبادت کی باری آئے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مومن کا شیوا نہیں میرے بھائیوں. تو سب سے پہلی بات یہ میرے بھائی، توحید پکی ہو، ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. انشاءاللہ جب ہم توحید پر آواز دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ایک اللہ کی عبادت کر لیجئے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں آج افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے نہ جانے ہم کتنے دن تک آپس میں لڑتے رہ جاتے ہیں. کیا ہے وہ مسئلہ؟ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ معلوم ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے، بات چیت بند کر لے. کتنا دن تک؟ 3 دن تک. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا کہ وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. اللہ اکبر، کتنی بہترین تعلیم دی ہے میرے بھائیوں. ہم سلام کر کے تو دیکھیں، اگر آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو گیا ہے تو آئیے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل کر لیں. اور 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر رکھے. لیکن آج ہمیں اپنے گھر میں دیکھیں کتنے دن تک باتیں نہیں ہوتی ہے. ماں باپ الگ ہے، بیٹے الگ ہے، سب کو ہم نے الگ کر لیے. اور آج بتاؤں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے نا بہت جو رشتے ہوتے ہیں نا ہم سب توڑ دیتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. اس میں سب سے بڑی کمی کیا ہے معلوم ہے؟ ہم نے اللہ سے جو رشتہ ہے نا وہ کمزور ہو گیا. ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے نا وہ بہت کمزور ہو گیا. جب اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے نا میرے بھائیوں تو بندہ انسان ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے. اس لیے اپنے رشتے کو مضبوطی سے تھامیے. اللہ سے مضبوطی، اپنا رشتہ جو ہے مضبوطی سے بنا کے رکھیے. جیسے انشاءاللہ جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا تو دنیا کی طاقت ہمیں نہیں بگاڑ سکتی. لیکن جب رشتہ اللہ سے کمزور پڑ جائے گا تو ہم ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ڈرنے لگ جائیں گے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگ جب اڑاتے ہیں تو جیسے ہم رسی کو دھاگا کو چھوڑتے ہیں تو آسمان میں پتنگ چلا جاتا ہے. اور جب تک ہمارے ہاتھ میں وہ چالو رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، تو میرے بھائی جدھر چاہتے ہیں ہم اس پتنگ کو جوڑ سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں. لیکن جیسے اگر پتنگ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پتنگ نہ جانے کہاں جا کر کے گر جاتا ہے اور بچے اس کو اچک لیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا تو پوری دنیا کی طاقت ہمیں
اچک نہیں سکتا. لیکن جب رشتہ اللہ سے کمزور ہو جائے گا, جس طرح پتنگ کا حال ہے میرے بھائیوں, اسی طرح ہمارا حال ہو جائے گا. کوئی بھی اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے, سب سے بڑی چیز اگر دنیا کے اندر ہمارے لیے ہے تو وہ ایمان ہے. ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اس بات کو زور دے رہا ہوں میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے. آج ہم نے اس ایمان کو معمولی سمجھ کر اتحاد اتفاق کے نام پر میرے بھائیوں ہم ملنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے ایمان کو کھونا نہیں چاہتے ہیں. ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم ملنا چاہتے ہیں, ہم غیر اللہ کی پوجا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن صرف تنہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے. جہاں اللہ کے ساتھ گستاخیاں ہو, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیاں ہو, جہاں اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو, وہاں پر ہم ساتھ نہیں دے سکتے. معاف کیجیے گا, اللہ نے ہم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائی, یہ چیز سب سے اہم ہے. ہم اتحاد اتفاق قائم کریں لیکن اس چیز کو محفوظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا جائے. ایمان کو بچا کے رکھنا میرے بھائیوں, یہ دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کے اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو ایمان ہے. ایمان بچا کے رکھنا. انشاءاللہ اگر ایمان بچا کر لے کے چلے گئے انشاءاللہ تو آپ کامیاب ہیں میرے بھائیوں. معلوم ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کہاں؟ مدینہ. حضرت صہیب رومی کر کے غالباً نام. جب وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے میرا سب کچھ لوٹ گیا, بیوی بچے سب لے لیے, مال دولت جو بھی کمایا تھا سب کچھ لے لیے ان لوگوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان بچا کر لائے ہو نا, یہ سب سے بہترین سودا تم نے کیا ہے. اللہ اکبر. سب کچھ لوٹ گیا چلے گا, لیکن آپ نے جو ایمان بچا کر لے آیا ہو یہ بہترین سودا تم نے کیا ہے. میرے بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے, جہاں ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہو وہاں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ جب ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے کسی کو, اللہ کامیاب بھی کرے گا, اللہ مدد بھی کرے گا, ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے, کہاں غار ثور کے اندر چھپ گئے تھے نا. مشرکین مکہ آپ کو اتنا قریب پہنچ گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ اگر پیر کے نیچے دیکھے تو ہم کو دیکھ لیں گے اور مار ڈالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ہم دو ہیں نا, دونوں کا تیسرا جب اللہ یعنی جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیو, ہمیں اللہ پر یقین رکھیے. انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم انتشار میں نہ پڑیں. آئیے آپس میں مل جل کر رہیے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہیں, آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل کیجیے. سوشل میڈیا اس کا زمانہ نہیں ہے. آپ مسجد میں آئیے, بیٹھ کر مسئلے کا حل کرائیے. میرے بھائیوں, آپس میں کسی گھر کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں, آج یہ چیز بہت کم ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ آپس میں ملاتے کم ہیں, لڑاتے زیادہ ہیں. یہ عام ہو رہے ہیں میرے بھائیوں. ہم کسی کے گھر کا مذاق مت اڑائیں. کہیں پر طلاق ہو رہا ہے, کھلا ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم اس کو مذاق نہ اڑائیں بلکہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. آپس میں بھائی کو ملا دینا یہ بہترین ثواب کا کام ہے میرے بھائیوں. آپس میں ملا دیں. کہیں انتشار ہے, کہیں اتفاق نہیں ہے, بیٹھا کر کے مسئلے کا حل کرا دیجئے. ہم آپس میں کسی چیز میں لڑ پڑے تو علماء ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, مسئلے کا حل نکالیں. اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے. جب ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچیں گے. اور جیسے ہی جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جائے وہاں پر آمنا وصدقنا, قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, ہمیں علماء نے سمجھایا ہے اور صحیح معنوں میں صحیح ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کو مان کر کے صحیح پر عمل کر لیجئے میرے بھائیوں. یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. چند باتیں تھی جو ادھر ادھر سے باتیں رکھی گئی میرے بھائیوں. خاص طور پر مجھے اس جمعہ کے اندر جو پیغام دینا تھا وہ اہم پیغام یہ ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت مضبوطی کے ساتھ کریں. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. اگر آپس میں کبھی انتشار ہو جائے, کسی چیز میں نزاع ہو جائے, کسی چیز میں لڑائی ہو جائے, تو ہم بیٹھ کر مسئلے کا حل کریں. قرآن میں تلاش کریں, قرآن میں نہیں ملتا ہے, حدیث میں تلاش کریں, حدیث میں نہیں ملتے ہیں. جو علماء ہیں, جو عمرہ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھیں, انشاءاللہ مسئلے کا حل نکلے گا. اسی طرح اور میرے بھائیو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے سوشل میڈیا پر نہ اڑایا جائے بلکہ بیٹھ کر مسئلے کا حل کیا جائے. گھر میں کسی طرح کا مسئلہ ہو, آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل کیا جائے. اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں,
جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا احترام کیا جائے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہا جائے، اسی طرح جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، گھر کو بنانے میں، گھر کو سنوارنے میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اور ہاتھ ہے۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دین کے معاملے میں نرم پڑیں، اور دین کے معاملے میں میرے بھائی میرے بہنیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے شوہر کا ساتھ دیں، اپنے اسی طرح ماں باپ کا ساتھ دیں، اپنے سسر کا ساتھ، اپنے اولاد کو صحیح معنوں میں تربیت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب مل جل کر رہیں اور اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے بہت بڑی طاقت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح جیسے ایک جسم بنتا ہے تب جا کر کے کہ ہر ایک آدمی اپنا کام کرتا ہے، پیر اپنا کام کرتا ہے، ہاتھ اپنا کام کرتا ہے، آنکھ اپنا کام کرتی ہے، تب جا کر کے جسم بنتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی بڑے ہیں، بڑے اپنے انداز سے کام کریں، چھوٹے ہیں اس انداز میں کام کریں، چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے انداز سے کام کریں، اسی طرح سب مل کر کے جب کام کریں گے انشاءاللہ ایک نہج اور صحیح منہج کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تو اسے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری عطا فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔